الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیزان گرامی، آگاہی سیرت النبی کورس کے دوسرے سیشن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کا ٹاپک فرشتہ وحی کی آمد اور عہد مکی کے مختصر احوال کا عمومی جائزہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کے عظیم منصب سے سرفراز کیا گیا، اور یہ اس سلسلہ نبوت کا تسلسل تھا کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی آخری کڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی نبوت اور رسالت ایسی تھی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے، اللہ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ تمہارے پاس اگر میرے آخری نبی تشریف لے آئیں تو تم نے اپنی رسالت کو، نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اور ہر چیز کو چھوڑ کر تم نے اس نبی کی پیروی شروع کر لینی ہے اور اس کی رسالت کو مان لینا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے میں، قریش کے خاندان میں اللہ نے آپ کی ولادت کی، اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو آج کا سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پوری دنیا کھلی پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں نازل کیا، کیوں مبعوث کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ 6 صدی عیسوی کی اقوام پر اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بر صغیر دیوتاؤں اور مجسموں کا گڑھ تھا۔ چین گوتم بدھ اور دیگر الہوں کو ماننے والے تھے۔ ایران آتش پرستی میں معروف تھا۔ یونان علوم فلسفہ کا بازار گرم کیے ہوئے تھا۔ تو یہ سارے کے سارے ماحول اور یہ ساری کی ساری صورتحال ایسی تھی کہ جس میں کسی نئی تہذیب کو داخل ہونے میں اور نئے دین کو آنے میں اور اس کو وہاں پر رائج ہونے میں ایک گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی جو ایکسپورٹ تھی وہ میسر نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں عرب کا جو معاشرہ وہ انتہائی سادہ تھا۔ عرب کا معاشرہ انتہائی سادہ بھی تھا، اس میں
خیر کے بہت سے پہلو بھی موجود تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سادہ تہذیب کو ماننے والے، اور جو ان کی آزاد خواتین تھی، ان کے جو آزاد لوگ تھے، وہ آزاد لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو شرافت میں اور انتہائی حیاداری میں رکھنے کی کوشش بھی کیا کرتے، اگرچہ ان میں جاہلیت کی بہت سی رسوم اور رواج وہ ان میں رائج تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی سادگی اور ان کی حقیقت پرستی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو حقیقت کے رنگ میں لینے کا جو مزاج تھا، اس مزاج کی وجہ سے اللہ نے اسلام کا آغاز وہیں سے اس کا آغاز فرما دیا۔ اور ویسے بھی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس نے کس کو رسالت کا یہ منصب دینا ہے، کس جگہ پر یہ رسالت کا منصب ملنا ہے، کس شہر کو، کس علاقے کو، کس خاندان کو، کس شخصیت کو اللہ نے یہ منصب عطا کرنا ہے۔ لیکن یہ کچھ ظاہری اسباب اور احوال تھے جو آپ احباب کے سامنے ذکر کیے۔ دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں تشریف رکھتے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعائیں مانگتے ہیں کہ پیارے اللہ، میں نے اس کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اب انہی میں سے اسی جگہ پر ایک رسول بھی بھیج دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر تشریف لائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے بیت اللہ زمین کا بالکل وسط ہے، اور وسط سے دیگر جگہوں پر ارد گرد کے سارے ماحول میں اور چار سو دعوت کا پھیلنا کچھ آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے بیت اللہ کی سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، اس مختصر سی گزارشات کے بعد فرشتہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، بت پرستی کے گھٹن کے ماحول سے نکل کر آپ خلوت اختیار کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اپنے ماحول کو اور اپنے حقیقی رب کو سمجھتے ہیں، اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ وحی کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے۔ جو خواب رات کو آتا وہ بالکل ہو بہو صبح پورا ہو جاتا۔ تو آغاز یہیں سے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، فرشتہ وحی آپ کے پاس آتا ہے، حاضر ہوا، اور آ کر اس نے کہا اقرأ اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اللہ، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اقرأ ما انا بقارئ، پڑھیے، آپ فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اقرأ، پڑھیے، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لیا اور زور سے دبایا، قریب تھا، آپ فرماتے میری یہ دائیں پسلی بائیں اور بائیں دائیں میں گھس جاتی، تو ساتھ ہی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور 5 آیات آپ پر نازل کی گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے مفسرین نے ایک نوٹ اخذ کیا ہے، بات اخذ کی ہے کہ تربیت کے لیے ایک انسان جس کی تربیت کر رہا ہے اس کو مکمل طور پر اس کو آزادی ہونی چاہیے، آزادی اس کو ملنی چاہیے۔
لیکن بسا اوقات تربیت کرنے والے کو تربیت کا انداز بدلنا بھی چاہیے. جس کی تربیت کر رہا ہے اس کی آزادی کے بجائے وہ خود سے تربیت کرے، خود اپنے جو اس کے پاس اللہ نے جو اس کو سکلز دی ہیں اس کے مطابق وہ تربیت جس کی کر رہا ہے اس کی تربیت کرنا شروع کرے. جیسے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اقرا پڑھیے خود پڑھنے کا کہا، لیکن ساتھ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو دبایا بھی اور ساتھ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھیے. اس سے اللہ کے نام کی برکت وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے سامنے جو بات مزید آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً دنیا میں کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا. یہ اللہ کی حکمت تھی، ورنہ لوگ تو پہلے کہہ رہے تھے یہ تو کسی بشر کا کلام ہو سکتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا ہوتا تو کہتے یہ تو فلاں استاد سے سیکھ کے آ کے آج ہمیں سکھانا شروع کر دیا ہے. دنیا میں آپ کا کوئی استاد موجود نہیں تھا، رب العالمین ہی انبیاء کے استاذ ہیں اور رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ وحی کا نزول ہوا، صحیح بخاری غالباً مسلم کی روایت ہے، آپ نے اس کا دن بتا دیا، ولدت فیہ، اور ساتھ ہی فرمایا فیہ انزل، یہی وہ دن ہے سوموار کا روزہ رکھنے کی جو وجہ کل جیسے ہم نے بات کی. پہلی وجہ یہ بیان کی کہ میں اس دن پیدا ہوا، دوسری وجہ بیان کی کہ مجھے اسی دن فرشتہ وہی مجھ پہ اترا تھا، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو سوموار کے دن نبوت سے سرفراز کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مہینہ کون سا تھا، اس کے لیے دو اقوال ہمارے سامنے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ آپ کو ربیع الاول میں، دوسرا قول ہے رمضان میں، کیونکہ رمضان کی دلیل تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ وہ اس کی تطبیق کہتے دونوں اقوال کو ملا کر ایک معنی بیان کرتے ہیں. معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے جو آپ پر وحی کا آغاز ہوا، جیسا بھی ہم نے کہا کہ آپ پر جو آغاز ہوا وہ خواب کے ذریعے ہوا، جو وحی کا آغاز خواب کے ذریعے ہوا تھا وہ ربیع الاول میں ہوا. جو باقاعدہ طور پر آپ کو وحی آپ پر نازل کی گئی اس کا آغاز رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوا. تو عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر جب گھر پہنچے تو انتہائی پریشان تھے. انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے استقبال فرق کیا اور آتے ہی آپ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ کو تسلی دیے اور آپ کی خدمت اور آپ کے ساتھ مکمل پرسکون ماحول آپ کو دیا. پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے گھر سے باہر اگر ایک خاوند اس کو کوئی مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں، تو آتے ہی ایک مکمل لسٹ اور مکمل جو ایک تیار کی گئی پہلے سے لسٹ یا کوئی اور بات وہ نہیں پڑھنی چاہیے یا سنانی نہیں چاہیے، بلکہ مکمل طور پر اطمینان، سکون اور پھر کوئی دوسری بات کرنی چاہیے. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے. جب آپ نے ساری صورتحال بتائی تو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ رہا، مجھے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خدیجہ فرماتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جس کا کوئی والی نہیں ہوتا آپ اس کی مدد کرتے ہیں، جس کو کوئی نہیں پوچھتا آپ ہی تو اس کو پوچھتے ہیں. اس لیے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی مخلوق سے پیار کرے تو اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس کو خالی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ اس کو جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی بھی اس کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان لیتے ہیں، لیکن آپ غار حرا میں واپس تشریف تو لے کر گئے، لیکن سلسلہ وہی رک گیا۔ وہی کا سلسلہ رکا، اس لیے بھی رکا کہ جو ایک پریشانی اور تکلیف کی کیفیت تھی، اور ایک عجیب جو ایک محسوس جو احساسات تھے، اس کو اطمینان میں ڈلایا جائے اور آپ کو شانت کیا جائے اور آپ کو مکمل طور پر مطمئن کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وحی کا شوق پیدا کر دیا جائے۔ اور واقعی آپ شوق رکھتے، اب وحی کا وہ فرشتہ وحی آ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے فرشتہ وحی کو بھیجا، اور وحی کا سلسلہ پھر شروع ہوا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ سے وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کو نازل فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ پیارے نبی، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی آیات کا اترنا، اور اس کی تفسیر، پھر فرشتہ وحی کا آنا پھر ایک معمول بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وحی پھر آتا رہا، اور فرشتہ وحی کی آمد کے حوالے سے، کیونکہ وہ وحی کے لیے ہے، تو وحی کی کیفیات اور اس کی جو سچویشن ہوا کرتی تھی، اس حوالے سے 4 طرح کی کیفیات ہمیں کتب سیرہ میں ملتی ہیں۔ پہلی کیفیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب، آپ کا خواب، کیونکہ وہ بھی خواب بھی وہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ بات کو القاء کر دیا کرتے تھے، آپ کے ذہن میں بات ڈالی اور آپ نے کہہ دی، اور یہی بات ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ جب بات کرتے ہیں وہ وحی سے ہی کرتے ہیں، آپ کی بات وہ وحی کے مطابق ہی ہوا کرتی ہے، کیونکہ اللہ القاء کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تیسری جو کیفیت ہے کہ جبریل علیہ السلام وہ ایک انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تعلیمات اللہ کی طرف سے پہنچانی ہوتی ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جو حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، اس کی بین مثال ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت میں حدیث جبریل کے نام سے ہم اپنے خطبہ میں اس کا ذکر کریں گے۔ انتہائی خوبصورت اور انتہائی اثر انگیز اور بنیادی اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے، بنیادی جو اس کے رکن ہے، اس پر مبنی یہ روایت ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اور چوتھی وہ کیفیت جس کو بیان کیا گیا کہ وحی کا نزول ہوتا، لیکن ایک تیز گھنٹی کی آواز کی طرح محسوس ہوتا آپ کو، اور یہ سخت ترین کیفیت تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ وحی کی کیفیت تھی تو آپ کی ران ایک صحابی کے ران پہ ہے، تو فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے میری ران آج کچل دی جائے گی۔ اور ابھی ہم ترجمۃ القرآن کلاس میں واقعہ افک پڑھ رہے تھے، اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اہل خانہ کے سامنے بیٹھے، سخت سردی کا موسم ہے، وحی کی کیفیت ہوئی، آپ پر پسینہ طاری ہے۔ تو یہ ایک سخت کیفیت تھی جو وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی، اور یہ ایک آخری ایک صورت ہے جس کو ہم وحی کی کیفیات میں پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرشتہ وحی آیا ہے اور نبوت اور رسالت کا عظیم منصب ملا ہے۔ یقینی بات یہی ہے کہ اس کا مقصد تبلیغ رسالت ہے، اور جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے نبوت و رسالت، سلسلہ تبلیغ، نبوت و رسالت درجہ بدرجہ الگ سے ایک موضوع ہے جس کو ہم کل بیان کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکی دور کے مختلف احوال تھے، اور مکی دور کے مختلف واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے آپ کے ساتھ لگے
کہ وہ واقعات اہمیت کے حامل بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں، اس میں سے ہمیں بہت سے فوائد اور بہت سے سبق ملتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرشتہ وہی کے بعد وہی کے اس کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھتے گئے، اور مشرکین مکہ مکی دور میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز مکی دور میں ہے، اور مکی دور میں مکہ میں مشرکین نے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس کو روکنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کر رہے تھے، اور ان حربوں کا ذکر بھی مختصراً ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن ان ساری کی ساری صورتحال میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کے ساتھ اپنے سارے کے سارے سلسلہ نبوت کو چلا رہے تھے، وہیں آپ کے اہل خانہ اور آپ کے خاندان وہ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے سلسلے کو چلا رہے تھے، وہاں کفار مکہ وہ مکمل کوشش میں تھے اس سارے سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ انہوں نے بہت سی کوششیں کی بھی، مختلف قسم کے انہوں نے پیکج بھی دیے۔ اس میں سے ایک پیکج یہ بھی تھا کہ آپ شہرت چاہتے ہیں، آپ بادشاہی چاہتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو کسی خاتون سے شادی کرنی ہے، آپ کی شادی کر دیتے ہیں، اور آپ کو مال چاہیے، مال دے دیتے ہیں، جو آپ کو چاہیے ہم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، اور جو جو ان سے بن سکا ہو سکا وہ کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن اللہ نے تو وعدہ کر رکھا تھا نا، واللہ یعصمک من الناس، پیارے نبی آپ اطمینان رکھیے گا، میں لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ یہ ایسا واقعہ تھا، یہ ایسی کوشش تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ تھی، خاص طور پر جن کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو طالب۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے خاندان کو سب کے سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے صورتحال سے واضح کیا۔ اور خاندان کے حوالے سے اگر 1 منٹ میں ہم اپنی بات کو کر سکیں، قصی بن کلاب، ان کے 4 بیٹے ہیں، ہاشم، مطلب، عبد مناف اور اسی طرح نوفل۔ 4 بیٹے ہیں، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ 4 بیٹے، عبد الشمس، ہاشم، مطلب اور نوفل، یہ 4 بیٹے ہیں۔ ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور مطلب جن کے بارے میں ہم نکل پڑا، جو آپ کے دادا عبد المطلب کو لے کے آئے تھے، اور اس کے ساتھ دوسرے جو 2 بھائی ہیں ہاشم کے، عبد الشمس اور نوفل، یہ 4 بھائی یہ قریشی ہیں، اور یہ سب کے سب مکہ کے باسی ہیں۔ جب ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کرنا چاہا، تو بنو ہاشم اور بنو مطلب انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ 4 بھائی تھے نا قصی بن کلاب کے، بنو ہاشم اور بنو مطلب نے آپ کا ساتھ دیا۔ بنو نوفل اور بنو عبد الشمس انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب میں ابو لہب کے علاوہ باقی سب آپ کے ساتھ تھے۔ ان سب نے کیا کیا؟ سب نے اپنا سامان اٹھایا اور سارا اپنے آپ کو سمیٹا، اور شیب ابی طالب میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ اس لیے ہم وہاں پر اکٹھے رہیں گے، اور کوئی بھی آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب یہ صورتحال قریش مکہ نے دیکھی، انہوں نے بھی پھر باہم اکٹھے ہوئے، انہوں نے پھر الگ سے ایک پروگرام ترتیب دیا جو انتہائی تکلیف دہ تھا، اور انہوں نے معاشی، معاشرتی اور ہر طرح کا قطع تعلقی کر لی، اور ان کے ساتھ مکمل طور پر مقاطعہ کر کے ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ اس کی تفصیل ہم نے پڑھ رکھی ہے کہ انہوں نے 3 سال کا عرصہ وہاں گزارا، اور کتنی تکلیف میں گزارا۔ ایسی تکلیف تھی کہ پتے کھا کھا کر وہ گزارا کر رہے تھے،
یہ بیان کیا گیا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پخانے میں بھی بالکل جیسے پتے کھانے والے وہ جانور یا بکری وغیرہ ان کی طرح کا پخانا وہ انہوں نے کرنا شروع کر. بچوں کے رونے کی آواز شب ابی طالب سے باہر آیا کرتی تھی. اس طرح کی کیفیت تھی. تو عزیزان گرامی 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کیا اور شب ابی طالب کا جو ایک معاہدہ تھا قریش کا اللہ نے اس کو ختم کیا اور اس میں کچھ مکہ کے لوگ جو پہلے سے بھی راضی نہیں تھے وہ شامل ہوئے اور اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا. اور اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے دی اور آپ نے ابو طالب کو دی. ابو طالب نے کہا کہ وہ معاہدہ جو مکہ میں لٹکایا تھا وہ پھٹ چکا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جا کے دیکھیے مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے. تو جا کر دیکھا واقعی وہ پھٹ چکا تھا. باقی جو اس کی رہی صحیح ساکھ تھی اس کو مکہ کے وہ لوگ جو پہلے سے ہی راضی نہیں تھے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. بات یہ ہے اس میں ہمیں ملنے والے اسباق جو ہم بیان کرنے والے ہیں جس کو ہم فقہ السیرہ کے نام سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسے سبق کا ملا. پہلا سبق ابتلاء اور آزمائش اس کی ایک خاص قسم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ مقاطعہ کر دیا جائے اس سے قطع تعلقی کر دی جائے. یہ پکی بات ہے. جیسے جیسے اسلام پھیل رہا تھا قریش تکلیفیں اور آزمائش دے رہے تھے لیکن ان کی ساری آزمائشیں بکھری ہوئی تھی کہیں زیادہ کہیں کم کہیں کچھ تھا عجیب عجیب صورتحال تھی. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ قریش منظم ہو کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے جو تکلیف پہنچائی ہے مسلمانوں کو اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو وہ بڑی تکلیف اور سخت تکلیف تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بات تک یاد رکھا. دوسری بات آزمائش اور مقابلے کی حکمت عملی. دیکھیں آزمائش یہ شرعی اور ملی سیاست میں آزمائش کا جو مقابلہ ہے اس کی حکمت عملی بھی مختلف ہوتی ہے. شرعی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اسلام نے ہمیں سکھایا جیسی آزمائش ویسی حکمت عملی اختیار کرنی ہے. انفرادی آزمائش تھی تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا کہا. تمسخر اور استہزاء اڑایا گیا تمسخر کیا گیا استہزاء کیا گیا تو آپ نے صبر کا درس دیا. مکر و فریب اور لالچ کا کہا گیا لالچ دی گئی تو 2 ٹوک رد عمل دیا گیا اور کہہ دیا گیا قل یا ایھا الکافرون او کافرو بالکل بغیر لگی لپٹی کے تم ہمارے دین کو نہیں مانتے نہ مانو ہم بھی آپ کے دین کو نہیں مانتے لیکن یہ جو 2 رائے ہے نا تھوڑا سا ہمارا مان لیں تھوڑا سا اپنا مان لیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لالچ دینا یہ تھوڑی سی مسئلہ ہے تو یہ ہمیں نہیں چاہیے. لکم دینکم ولی دین تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں اپنا دین مبارک. بالکل 2 ٹوک رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اس کے ساتھ جب اجتماعی بائیکاٹ کیا گیا اس کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایکٹیو بھی ہوئے اور صبر و استقلال کے ساتھ بے لچک استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خاندان نے اس کا مقابلہ کیا. تیسری بات مقاطعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا قطع تعلقی کی گئی اس کے سیاسی طور پر اثرات کیا ہوئے. اس شب ابی طالب سے پہلے آپ کی ساری توجہ وہ قریش پہ تھی مکہ پہ تھی لیکن آپ نے سمجھا کہ اب قریش وہ حد کراس کر گئے وہ متعصب ہو چکے ہیں اور وہ اپنے جو ان کا لیول تھا قریش کا پورے عرب میں اپنے لیول سے گر چکے ہیں. اپنے ہی بھائی بندوں کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے اس طرح کا بہیو اختیار کیا گویا کہ وہ مخالف تو تھے اب ان کی مخالفت کا اب وہ لیول رہا نہیں کیونکہ مخالف بھی تو لیول کا ہونا چاہیے نا. وہ کسی نے کہا تھا نا کیا غم ہے ایک دن کم ہی جیے کیا غم ہے ایک دن کم ہی جیے دشمن سے دشمنی نبھا کر جیے لیکن دشمن اور مخالف وہ لیول کا ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی انسان کا جو مخالف ہے وہ اتنا نیچ ہو کہ اس کا مقابلہ کرنے میں انسان خود ہی اپنے آپ کو گرا دے ایسا نہیں ہو سکتا. کتوں کی ریس میں جب ایک چیتے کو کھڑا کیا گیا کتے بھاگے ریس میں جیتا وہیں رہا
اس سے پوچھا کہ تو نہیں بھاگا؟ کہتا کتوں کی ریس میں جیتے گا کیا کام ہے؟ اس لیے جب مخالفت بھی ہو تو اپنے لیول کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مخالفت کن سے کر رہا ہے. جو گرے ہوئے متعصب لوگ ہوں ان سے انسان کو مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پھر اس ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، آپ نے پھر اپنی سیاست کا اور اپنی دین اور دعوت کا جو ایک مرحلہ تھا یا اس کا دائرہ تھا وہ مکے سے باہر نکالنا شروع کیا، اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ آپ طائف کے سفر پر نکلتے ہیں. عزیزان گرامی، شیب ابی طالب کے بعد دو ایسے واقعات اور حادثات آپ کی زندگی میں آئے جس نے آپ کو مزید پریشان کر دیا. وہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی دنیا سے رخصتی اور ابو طالب کی دنیا سے رخصتی. ابو طالب باہر آپ کی مکمل حمایت کرتے، اور ہم نے دیکھ لیا شیب ابی طالب ہو یا پہلے کے واقعات ہوں، گھر میں آتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو اطمینان دیتی. گھر کا جو اطمینان تھا وہ بھی رب کے حضور، اور جو باہر کا رکھوالا تھا وہ بھی اللہ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں واقعات کو لے کر قریش سے مزید، جو قریش نے بھی تکلیفیں زیادہ کر دی اور آپ مزید پریشان ہوئے، آپ نے طائف کا رخ کیا. طائف کا رخ کیا اور اس کے احوال ہم سب پہلے بیان بھی کر چکے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں. اس میں جو چیدہ باتیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا بھی ہم نے کہا کہ مکہ سے باہر آپ نے اپنی تبلیغ اور دعوت اور سیاست کا دائرہ کار بڑھانا شروع کیا. اس میں سب سے پہلا جو کام تھا، جو پہلا دائرہ کار کی وسعت میں جو ایریا آیا وہ کیا تھا؟ طائف. زید کو ساتھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپنے غلام کو، آزاد کردہ غلام کو طائف پہنچے. وہاں جا کر جو آپ نے کام کیا، دو کام تھے، ایک دعوت کا اور ایک سیاست کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اور سیاست یہ دو باہم ملی ہوئی چیزیں ہیں. جب سے ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا ہم اپنی حالت خود ہی دیکھ رہے ہیں. آپ نے ان کو دعوت بھی دی، 3 بھائی تھے جو سردار، اور ان کو اپنی سیاست سے آگاہ بھی کیا کہ آپ سیاسی طور پر میرا ساتھ دیں، اور قریش نے جو میرے ساتھ کیا ہے میرے ساتھ ملیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جو آپ نے دی انہوں نے اس کو بھی ٹھکرایا، اور جو سیاسی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ مانگا تھا انہوں نے اس کو بھی قبول نہ کیا، بلکہ بالکل سیاسی اعتبار سے آپ کو تنہا کرتے ہوئے اور آپ کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے اس کی رازداری کا کہا. انہوں نے اس راز کو بالکل ہی افشا کر دیا، بلکہ طائف کے لوگوں کو آپ کو پریشان کرنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے لگا دیا. آپ ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں قیام کیا. وہاں ایک خوبصورت غلام، عداس نامی غلام ملا. تو کیونکہ جن دو بھائیوں کا وہ باغ تھا وہ آپ کے ننھیال رشتہ دار بھی تھے غالباً، انہوں نے اسی بنیاد پر آپ کو پناہ بھی دی اور عداس سے کہا کچھ فروٹ ہیں، یہ پھل ہیں، آپ کو دے دیجیے. عداس جب پہنچا تو اس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ وسلم نے شروع کیا نا، تو بڑا حیران ہوا یہ بسم اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے اپنے ایریے کا نام لیا، علاقے کا نام لیا. تو آپ نے کہا وہ یونس رضی علیہ السلام یونس کے علاقے سے آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے نبی بھائی ہیں اس لیے میں ان کو جانتا ہوں. وہ غلام وہیں پر ایمان لے آتا ہے. تو بات یہی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک اسلامی ریاست کو، ایک اسلامی قائد کو وہ دونوں طرح کا رخ اختیار کرنا چاہیے، دعوتی بھی اور سیاسی بھی. دونوں چیزوں کو لے کر چلے گا تو انشاءاللہ اس کی سیاست بھی اور اس کی دعوت بھی دونوں ایک دوسرے کے معاون ہوں گی. عزیزان گرامی، یہاں سے بھی پریشانی اور تکلیف ملی. مکہ میں بھی وہ مطعم بن عدی کے اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تکلیف کا وقت گزرا، پھر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، وہ رب تو ہے نا، وہ تو نہیں چھوڑتا نا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ میں آپ کو معراج کی سیر کرواتا ہوں، چھوڑو ان کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی سیر کروائی اور وہ سارا واقعہ
وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی تفصیل بھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ موجود ہوگی. لیکن ہم اس میں صرف اور صرف 4 باتیں ہیں واقعہ معراج سے جو اخذ چیزیں اخذ شدہ ہیں، اس واقعے کا فقہ السیرہ ہے، اس سے ہمیں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ 4 چیزیں جو ہم بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر رہے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے مکی دور میں تقریباً 12.5-13 سال گزرنے والے تھے، مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اس کی قدردانی طائف میں مکہ میں لوگوں نے نہیں کی. اور ایک دائی اس کو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اس سے انسان کو اس کی قدردانی کی امید اس کو لگانی نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے نا پھر بھی کبھی کبھی لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کی عظیم دولت سے نوازے. تو دنیا نے جب قدردانی نہیں کی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کر، آسمانوں کی سیر کروا کر، بہترین مہمان نوازی کر کے، بہترین اور خوبصورت گفٹ دے کے، نمازوں کا تحفہ دے کے آپ کی قدردانی کی. دنیا والے نہیں کرتے، میں رب ہوں نا آپ کا، میں آپ کی قدردانی کر رہا ہوں. دوسری بات، دعوت کے میدان میں اللہ تعالی ہر دائی کو، جو بھی دعوت دینے والا ہے، اللہ اس کی قدردانی ضرور کرتے ہیں. اس کی 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. حضرت بلال، آپ جنت میں تشریف لے گئے معراج کے موقع پر، قدموں کی آہٹ پہلے سے کوئی سنائی دے رہی ہے. اور یہ کیا ہوا، ہم ابھی باہر ہیں، اندر کو پہلے سے کوئی جا رہا ہے. کہا اندر کوئی نہیں ہے، زمین میں چل رہا ہے بلال، صرف آواز جنت میں آ رہی ہے. یہ قدردانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل میں دیکھا کہ وہاں حوریں موجود ہیں، پوچھا یہ کس کا خوبصورت محل ہے؟ کہا یہ عمر کا ہے رضی اللہ عنہ. وہ بلال عہد کرنے والے تھے، عہد کر کے ایک دعوت تھی اسلام کی، توحید کی. وہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا. کہا اللہ کے نبی آج بھی چھپ کے عبادت ہوگی، آج چھپ کے نہیں ہوگی اسلام. عمر نے اسلام قبول کیا، آج مسجد میں بیت اللہ میں جا کر ہم عبادت کریں گے. آج چھپ کے عبادت ہو تو پھر عمر اس کا اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اسلام کے دائی بنے، اللہ نے قدردانی کی، ان کا محل پہلے سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. تیسری بات یہ ہے کہ اسراء اور معراج، اس کا مقصد انبیاء علیہ السلام کی توحید کو واضح کرنا تھا. سارے کے سارے نبی ایک امام کے پیچھے ہیں، وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک جو ایک سیر کروائی ہے، وہاں مسجد اقصی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر امام جو بنایا ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ سے پہلے تک اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ بیت المقدس دیا ہوا تھا، یہ اس کے متولی رہے ہیں. آج کے بعد اس کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمد ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ایک تکلیف ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول، جو آج انتہائی پریشان کن حالات میں ہے، اس کے لیے ہمیں جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے دائرہ کار میں اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت کے ان سارے پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.